मैं मोहम्मद रज़वान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रज़वान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। अल्लाह ने हमें एटमिक ताकत बनाया है, पहली इस्लामी एटमिक ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज़्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमिक ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। एक जुमले में ये बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान ये बात क्यों कर रहा है, वो आतंकवादी है, वो दहशतगर्द है, इनको क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, इनको वापस भेजना चाहिए, इनको यहाँ जेल में डालना चाहिए। एक जुमला उसका ये है। अगला जुमला इसका ये है कि मैं मोदी को ये कहता हूँ कि वो सारी की सारी अपनी मरकज़ी फ़ौज, कमांडोज़ और पूरा का पूरा असला जो हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है इंडिया का, वो सारा का सारा असला देकर हमें इसराइल भेजना चाहिए और इसराइल को उस वक्त तक हमले करते रहना चाहिए। हमारा वहाँ असला भी इस्तेमाल करे, हमारे जहाज़ भी इस्तेमाल करे, हमारे पायलट भी इस्तेमाल करें, हमारे पायलटों को तजर्बा भी हो जाएगा मुसलमानों को मारने का। ये उसका अल्फाज है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। इस मसले का एक ही हाल है, जिहाद। जैसे तालिबान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर मुसलमान खड़ा हो जाए तो दुनिया को कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। ना तालिबान के पास पैसा था, ना टेक्नोलॉजी थी, ना असला, कुछ नहीं था बेचारे उनके पास, लेकिन उन्होंने 50 मुल्कों को शिकस्त दी सिर्फ अपने ईमान की वजह से। हमें सच्चे मुसलमान चाहिए, सच्चे हुक्मरान चाहिए, ताकि हम जिहाद करके इनका यानी अपने फ़लस्तीनी भाइयों का बदला लें। कम से कम हमारी इस्लामी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कम से कम एटम बम ही जाकर फेंक दे इसराइल पे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ जीत के बाद अपनी इनिंग्स और अपनी विक्ट्री को फ़लस्तीन और गज़ा के लोगों के नाम कर दिया। उनके इस ट्वीट के बाद भारत में उनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई हैं, उन्हें बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? हाफिज़ खिज़र हयात। सर, क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ लिबर्टी मार्केट में। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपको पता होगा मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपनी इनिंग जीतने के बाद अपनी जीत जो है फ़लस्तीन और गज़ा के मज़लूम लोगों के नाम कर दी, लेकिन अब इंडिया में उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद किया जा रहा है, वो काफ़ी मुश्किल में पड़ गए हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर, अपनी क्या राय रखते हैं? सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रज़वान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने इंडिया की सरजमीन पे एक तो पाकिस्तान का सर बुलंद किया, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे बुलंद किया। उसके अलावा हिंदुओं के अंदर रह के वफ़े के दौरान उसने नमाज़ पढ़ी, सबसे तकलीफ दे हिंदुओं के लिए वो चीज़ थी। उसके अलावा जब मोहम्मद रज़वान ने ये मीडिया भी आके ये कहा, उनके कमेंटेटर को ये कहा कि मैं अपनी जो जीत है मैं फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के जो भी हमारे मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं उनके हक़ में, जो मसलूम है उनके हक़ में कर रहा हूँ। सबसे मसला ये है कि उनको तकलीफ़ इस चीज़ की मरोड़ उठ रहा है, कश्मीर के अंदर जुल्म ये कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म वो कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम ममालिक आस्ता आस्ता इकट्ठे हो रहे हैं, इनके जो मसले हैं ना, इनको वो परेशान कर रहे हैं। अमेरिका को उन्होंने ये सबसे पहले धमकी लगाई है, किसने? ईरान ने। उसके अलावा ईरान के बाद लगाई है तुर्किया ने, तुर्की के बाद लगाई है चीन ने। हम चाहते हैं, अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी चाहते हैं कि मोहम्मद रज़वान के भी पीछे खड़े हों और फ़लस्तीन के भी पीछे खड़े हों। उसके अलावा जैसे कश्मीर का मसला इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, मैं बेसिकली इमरान खान का फ़ैन कोई नहीं हूँ, मैं उसका भी करता हूँ कि उसने कश्मीर पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर ये बात की थी कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ पे जाके अमेरिका में तस्वीरें खिंचवा के आए हैं, वहाँ पे उन्होंने कश्मीर के मतलब बात नहीं की। मैं अपनी गवर्नमेंट को ये कहता हूँ कि आपकी मेहरबानी, अगर रज़वान ने कोई वहाँ पे बयान दिया है ना फ़लस्तीन के, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके पीछे अप्रीशिएट भी करना चाहिए, उनके पीछे खड़ा भी होना चाहिए और उनके वो उस बयान को
تائید بھی کرنی چاہیے, پی سی بی کو بھی چاہیے, ذکر اشرف جاد صاحب نے جو چیئرمین ہے موجودہ پی سی بی کے, ان کو چاہیے کہ وہ محمد رضوان کو وہاں پہ کہے کہ وہاں پہ اپنا پورا حق ادا کرے. یہاں تک کہ میں ایک چیز کا اور بھی خوش ہوں کہ جو بابر اعظم ہے وہ اس ٹائم فل محمد رضوان کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کوئی غلط بات وہاں پہ رہ کے نہیں کی, اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی ورلڈ کپ کی. یہ وائلیشن کر رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی. اس نے ایک فلسطین کے حق میں اپنا ٹوٹل جو اماؤنٹ تھی ان کے حق میں بیان دے دیا ہے, تو اس میں کیا وہ جنگ کھڑی ہو جائے گی؟ میں لہٰذا اپنی گورنمنٹ کو یہ کہوں گا, آپ کی مہربانی کہ محمد رضوان کے ساتھ جو کھڑا ہو, اس نے کوئی اس نے بات نہیں کیا. انڈیا کو دراصل اصل مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے, وہاں پہ ہندو ہیں, مسلمانوں کو وہاں پہ مار رہے ہیں. وہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں, کسی بھی ایکٹیویٹی پہ چلے جائیں, مسلمان لڑکی کو مار رہے ہیں, مسلمان لڑکے کو مار رہے ہیں, کلاس کے اندر مار رہے ہیں, کوئی اس کا وہ پرسہ حال نہیں ہے. اب جس ثانیہ کی بات کریں جو کلاس کے اندر ایک مسلمان بچے کو مارا گیا تھا, اس کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا تھا, پولیس کمپلین فائل ہوئی تھی اور اس ٹیچر کو جو ہے سسپینڈ کر دیا گیا تھا. جب اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو انڈیا کی گورنمنٹ, وہاں کے جو اعلیٰ حکام ہوتے ہیں یا سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر ایکشن لیتے ہیں. اور اگر آپ نے بات کی مسلمانوں کی تو آپ دیکھیں کہ پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں اور وہ وہاں کی مساجد میں کھلا اذان, نماز, قرآن جو ہے باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود دیکھی ہوئی آنکھوں سے, جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو لیکن یہاں پہ ہندو مسلم کی بات نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے انڈیا. نہیں, میں آپ کو نا دراصل یہاں پہ آپ کی کلیکشن کر دوں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے, اب نہیں ہے. مودی کے دور میں اب آزادی نہیں ہے مسلمانوں کو. اب جہاں پہ وہاں پہ انڈیا پہ لائیو جا کے دیکھو تو صحیح, سوشل میڈیا وہاں پہ ان کے خلاف بھرا پڑا ہے. سر میں نے یقین کریں وہاں کے انڈین مسلمز کے انٹرویوز بھی کیے ہیں, ان کے بیان بھی سنے ہیں. وہ جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے فکر مند ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی پہلے اپنی فکر کرو, ہماری چھوڑ دو, ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, آپ اپنے ملک کی اور اپنی پرواہ کرو. ہم تو اللہ کا شکر ہے, ہم آزاد ہیں, مسلمان ہیں, ایسے مسلمان ہیں ہم, تو آپ اقلیتوں کو یہاں پہ پورے حق دے رہے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو جس ٹیچر کی آپ نے انڈیا پہ بات کی وہ آج بحال ہو گئی ہے, اس کو بحال ہوئے تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں. میں آپ کی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ہماری اگر ٹیم کی ہے, انہوں نے اپریشیٹ کیا وہاں پہ ٹیم کی ہے. اگر محمد رضوان نے انڈیا کے خلاف تو بات کوئی نہیں کی, ایز اے مسلمانوں کے متعلق بات کی ہے نا, تو ان کو انڈیا کو کیوں اس چیز کا مسئلہ ہو رہا ہے؟ یا تو اس نے کوئی وہاں پہ کشمیریوں کے حق میں کوئی بات کی ہو. ظاہر ہے انتہا پسند تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا, یہ تو ظاہر ہے. سب سے زیادہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, سب سے زیادہ آپ کو اگر نام آئے گا تو انڈیا کا آئے گا. اب مجھے ایک بات بتائیں, مجھے وہ ملک کا نام نہیں یاد جس نے اس کے سفیر کو بدر کر دیا. کیوں کیا؟ وہاں کے انہوں نے سکھ کو مارا, وہاں پہ مارا ہے کہ نہیں مارا؟ اب آپ کے کینیڈا میں مارا ہے, سکھ کو مارا. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کینیڈا کو بدنام کرنے کی کوشش کی. مودی کا وہاں پہ آیا, اس نے دستی کے سفیر کو وہ ملک بدر کر دیا. تو سر بدلے میں انہوں نے بھی تو یہی کیا, انڈیا کے سفیر کو ملک بدر کر دیا. اسے کہا پہلے انہوں نے انڈیا کے سفیر کو ملک بدر کیا, اس کے بعد میں انڈیا نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس وقت ہے 3 سے 4 دن کے اندر آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں. اور انڈیا تو اس چیز کو مان ہی نہیں رہا. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر انڈیا نے سب کچھ کیا ہے تو انڈیا کے ملک میں رہنے والے جو سکھ ہیں وہ احتجاج پھر کیوں نہیں کر رہے. میں ایک بات بتا رہا ہوں, ڈاکٹر اسرار صاحب سے 1998 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے 1998 میں ایک بات کرتی تھی کہ خالصتان جو تحریک ہے نا انڈیا میں اندر, وہ زور پکڑے گی, اور اب زور پکڑ گئی ہے. کینیڈا کے جو وزیر اعظم نے ملک بدر کیا ہے نا ان کے سفیر کو, اس نے ایسے نہیں کیا, اس کے بعد پورے ایک چیز کا پروف ہے. اس وجہ سے بعد میں یہ لوگ معافیاں کیوں مانگ رہے تھے انڈیا سے؟ کون؟ یہ کینیڈا کی نہیں مانگا, جھوٹ ہے, نہیں مانگا. اتنی خبریں ہم نے دیکھی ہیں, وہ بعد میں صلح صفائی کرنے کو تیار. اس کی کوئی صداقت ہی نہیں ہے. تو پھر انڈیا بھی اسی طرح کہہ رہا ہے نا کہ اس کی کوئی صداقت ہی نہیں ہے کہ ہم نے مروائے ہیں ان کے لوگ. مروائے انہوں نے لوگ انڈیا کو, اس نے پھر پہلے معافی کیوں مانگی ہے؟ اس نے اقوام متحدہ میں بھی کہا جی کہ ہمارے ان کے ساتھ پیچ اپ کروایا جائے. لہٰذا بات یہ ہے کہ ہمیں اصل اس وقت جو فوکس کرنا چاہیے, ہماری میڈیا کو بھی فوکس کرنا چاہیے کہ اگر محمد رضوان نے کوئی ایسی کوئی بات کی ہے نا تو ہماری میڈیا کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ ان کو کرکٹ کو لینا چاہیے. اب دیکھیں جس ٹائم ہم سری لنکا سے میچ جیتے ہیں اس ٹائم غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی تھی اسرائیل کی, پوری رات ہوتی رہی ہے. میڈیا نے کہا جی کہ پاکستان میچ جیت گیا, مانتے ہیں جیت گیا, پر آیا کہ ہیڈ لائن میں آپ کے اسرائیل کو کرے نا کہ فلسطین ظلم کر رہا ہے. اب مجاہدین بات ہے نا, ہمارا میڈیا خاموش رہتا ہے. یہاں پہ ایک بھائی بات کر رہا تھا جی کہ سعودی عرب نے کوئی بات نہیں کی. سعودی عرب نے اپنے مجاہدین وہاں پہ بھیج دی ہیں, لبنان نے بھیج دی ہیں, ٹھیک ہے. ایران تو آپ کی ہیلپ کر رہا ہے نا وہاں پہ. ایران آپ کے ایران, عراق, مصر, شام, وہ آپ کے ساتھ کھڑا, پٹرول دے رہا ہے ان کو, اسلحہ ان کو دے رہا ہے, کھانا پینا دے رہا ہے, ہر ایک چیز دے رہا ہے. پر اب ہمارے جو مجاہدین یہودیوں کے گھر میں جا رہے ہیں, وہی بات قرآن کی آیات آج آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو اس کا ترجمہ تفسیر آ جائے گا. میں خدا حافظ قرآن ہوں, اس کے اندر
बूढ़ी औरत थी एक घर के अंदर, बूढ़ी उसकी बीमार बेटी थी, उन्होंने वहाँ पे खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल बयान किया और उन्होंने वहाँ माँ जी ने अप्रिशिएट किया कि ये मुजाहिदीन हमें मारने नहीं आए। वो यहूदियों को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप करके घर से बाहर आ गए। अगर यही होते इंडिया के लोग, उन्होंने पाबंद कर देना, क्या उन्होंने इज्जत महफूज रखनी थी? कभी भी नहीं रखनी थी। ये बात है। इंडिया में और हमारे मुजाहिदीन में बड़ा फ़र्क है। उनके जो हिंदू हैं और हमारे मुसलमान जो है, हमारे जो मुजाहिदीन कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं, फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला को गायब से उनकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क को चाहिए कि उनके खिलाफ, उनके जो ना इसराइल के खिलाफ निकलना चाहिए। जो ये हमारे तो हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन वहाँ पर लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कह रही है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के दरमियान कहा है कि जो हमास के दहशतगर्दाना हमला किया है इसराइल पर, हम उसकी मजम्मत करते हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। एक मैं आपकी कलेक्शन कर दूं, वहाँ पे इंडिया और क्रिश्चियन की आबादी बहुत ज़्यादा है। आपको याद हो कि 2-3 दिन पहले मैं पोप फ्रांस का एक बयान सुन रहा था, उसने ये कहा है कि ये जो जंग कर रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं इसराइल वाले। अब मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर एकलियतिया का इधर नहीं इधर हुआ था एक मामला, फैसलाबाद वाली साइड पे, ननकाना साहब से आगे है, वहाँ पे इनकी बस्ती उन्होंने साड़ दी चढ़, उसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उनका खुद पादरी निकला है। ठीक है, अब मुझे ये बताया कि हम उस पोप फ्रांस को पीछे लग के हम यहाँ पे जो हमारा क्रिश्चियन बरादरी रहती है, तो हम उनका क्या करेंगे? हम उनके पीछे उनके चढ़ जाएंगे? नहीं, आपके पोप ने ये बात की है तो हम आपके खिलाफ ये बात कर रहे हैं, नहीं। लिहाजा हमारे मुल्क के अंदर क्रिश्चियन रहते हैं, हमें उनका भी उतना एहतराम करना चाहिए जितना हम दूसरे सिखों का कर रहे हैं, जितना हम दूसरी हिंदुओं का कर रहे हैं। मुझे यह एक बात का जवाब दे दें, वहाँ पे मुसलमान सबसे ज़्यादा आप भी कह रहे हैं, मुसलमान आप सबसे ज़्यादा कह रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं आपको ये इस बात को कह देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि मैंने जाके मुसलमानों का, अब इस हालात में जाके मुसलमानों को वहाँ पर जाके इंटरव्यू करें, आपकी मेहरबानी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद उमर फारूक नकवी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है। मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, जबरदस्त, अमेरिका का लेसन डॉक्टर हूँ। जबरदस्त। ये आप क्या ये लेकर फिर रहे जमात हैं? इस्लामी ने मेरी ड्यूटी लगाई हो, ये काम करना आपने। मैंने कहा यस सर। वहाँ अमीर की इताअत होती है, जो कहता है अमीर वो कहना मानता है, वो नहीं देखते ये डॉक्टर है या क्या है, अच्छा, वो सबको बराबर ट्रीट करते हैं। तो अभी ये एहतजाज किस सिलसिले में हो रहा है? इसके ऊपर अगर हम पढ़ के बताएं तो लिखा हुआ है अवाम पर महंगाई का खुदकुश हमला नामंजूर नामंजूर। यहाँ पर बिल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हुक्मरानों के खौफ के खिलाफ और वापडा के अफसरान के खिलाफ जो बिजली चोरी के मामलात हैं उनके हवाले से कुछ नारे और लाइंस लिखी हुई हैं। इसका मकसद क्या है? क्यों ये लेकर फिर रहे हैं इतना शोर शराबा? मकसद जनाब ये है कि अवाम बेचारे महंगाई में पिस गए हैं। गरीब आदमी कभी बाहर नहीं निकलेगा अपनी दिहाड़ी छोड़कर, वो अपने बच्चों को पाले या महंगाई को रोए। वो लोग जिनके पास टाइम है और अल्लाह ने उनको सहूलतें दी हैं, वो बाहर निकले। इसलिए मैं बाहर निकला हुआ हूँ, मैं गरीब आवाम के लिए निकला हुआ हूँ, मेरा अपना ज़ाती कोई काम नहीं है। इंडिविजुअल आदमी है अकेला, ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले हालात और महंगाई के खिलाफ। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन गज़ा के दरमियान जो सारी सूरत हाल हो रही है, पहले तो एज अ पाकिस्तानी आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं वो बताइएगा। अल्लाह ने हमें एटमी ताकत बनाया, पहली इस्लामी एटमी ताकत। अगर हमारे हुक्मरान सच्चे मुसलमान होते ना, तो खुदा की कसम कभी किसी मुसलमान मुल्क में कोई काफिर ज़्यादती ना कर सकते। अब इस्लामी एटमी ताकत होते हुए हमारे गरीब मुसलमानों पे बिजली गिर रही है। इसका तो वाहिद इलाज यही है कि इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, हमारा हुक्मरान नेक बाकिरदार मुसलमान हो। जैसे ईरान में देख लें, एक बाबा खुमैनी आया, उसने पूरी ईरानी कौम को बंदे का पुत्र बना दिया है। और अब वाहिद ईरान है जो डट के खड़ा हुआ है फ़िलिस्तीन के हक़ में। हमें शर्म का हमारे लिए मुकाम है, शर्म का मुकाम है। आपको पता होगा इस वक्त हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में मौजूद है। हमारे जो एक क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतने के बाद अपनी जो जीत थी उसको फ़लस्तीनियों के नाम कर दिया, जिसके बाद जो है वो आईसीसी और काफ़ी लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इंडिया में भी काफ़ी मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, और अगर वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर्स की बात करें, तबसरा निगारों की बात करें, वो मोहम्मद रिजवान को
جو ہے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ یہاں پر ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور آپ مذہب اور سیاست اس میں ڈال رہے ہیں. کیا کہیں گے محمد رضوان نے غلط کیا کیا؟ بالکل ٹھیک کیا. کاش تمام کھلاڑی یہی اعلان کریں جس طرح افغانستان کے ارشد اس کا راشد اس ہاں جیسے محمد رضوان جس افغانستان کے راشد نے بھی ایسے کام کیا. یا اللہ تمام ہمارے جتنے بھی کھلاڑی یہی اعلان کریں اور پاکستان کے تمام 21-22 کے گریڈ کے لوگوں کو چاہیے اپنے پورے کی مہینے کی تنخواہ دے دیں. اچھا ہاں جی. تو اس تنخواہ دینے سے کیا ہوگا؟ بھائی یعنی ہم کم از کم یہاں بیٹھے ان کی ہیلپ تو کر سکتے ہیں. حقیقت میں ہمیں چاہیے جہاد. جیسے افغانستان میں طالبان کے خلاف کچھ بھی نہیں ان کے پاس بیچاروں کے پاس، لیکن انہوں نے ایمانی طاقت سے 50 کافر ملکوں کو شکست دے دی. ایران بھاگ گیا، روس بھاگ گیا، تمام بڑے ملک بھاگ گئے. کیوں؟ وہ سچے مسلمان تھے. ہمیں یہاں نیک سچا حکمران چاہیے. اس کے لیے جماعت اسلامی دن رات کوشش کر رہی ہے اس ملک میں نظام حکومت آئے. سر اس سارے معاملے پہ تو تمام اسلامی ممالک بھی خاموش ہیں سوائے عراق کے. ہاں جی، سوائے عراق اور ایران کے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بڑی بدقسمتی ہے. ہاں. اور اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل کو UNO انڈیا تک سپورٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. جب عراق پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، انہوں نے کہا تھا وہاں میس وہ اپنی ویپن ہے، میس ڈسٹرکشن کی ویپنز ہیں. لیکن جب 1 ملین بندہ مار دیا وہاں کچھ نہیں ملا. کہتے جی ہم سوری. تو ہم مسلمانوں کو انہوں نے مولی گاجر سمجھا ہوا. کیوں؟ ہمارے ملکوں میں اسلامی نظام نہیں ہے، ہمارے حکمران سچے مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں. اگر سچے مجھے یہ بتائیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہمارے اس مسئلے کا ایک ہی حال ہے، جہاد. جیسے طالبان نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اگر مسلمان کھڑا ہو جائے تو دنیا کو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. نہ طالبان کے پاس پیسہ تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ اسلحہ، کچھ نہیں تھا بیچاروں کے پاس. لیکن انہوں نے 50 ملکوں کو شکست دی صرف اپنے ایمان کی وجہ سے. ہمیں سچے مسلمان چاہیے، سچے حکمران چاہیے تاکہ ہم جہاد کر کے ان کا یعنی اپنے فلسطینی بھائیوں کا بدلہ لیں. کم از کم ہماری اسلامی حکومت پاکستان کو چاہیے کم از کم ایٹم بم ہی جا کے پھینک دے اسرائیل پہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام محمد یوسف. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پنجابی یونیورسٹی میں ٹیچر ہوں. کیا پڑھا رہے ہیں؟ ایتھکس، اسلامک اسٹڈی اور ترجمۃ القرآن عربک. ماشاءاللہ. اچھا سر کیا کہیں گے محمد رضوان نے جو ٹویٹ کیا اپنا اننگ اور اپنی جو وکٹری ہے فلسطین اور غزہ کے نام کی، جس پر انڈیا میں کافی زیادہ ان پر تنقید کی جا رہی ہے، آپ اس سارے معاملے پر اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھئی سیاسی حوالے سے، دینی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ہر ایک بندہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے. لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا میں سب سے زیادہ جو اس مسئلے کو اٹھایا ہے نا، وہ اس بندے نے اٹھایا ہے، میجر گورو آریہ. میجر گورو آریہ ابھی بھی اس وقت لائیو یہی بات کر رہا ہے. اس بندے نے اس بات کو زیادہ اٹھایا ہے. میں دنیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے. وہ اسی بندے کی ایک جملے میں یہ بات کر رہا ہے کہ محمد رضوان یہ بات کیوں کر رہا ہے، وہ آتنک وادی ہے، وہ دہشت گرد ہے، ان کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے، ان کو واپس بھیجنا چاہیے، ان کو یہاں جیل میں ڈالنا چاہیے. ایک جملہ اس کا یہ ہے. اگلا جملہ اس کا یہ ہے کہ میں مودی کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری اپنی مرکزی فوج، کمانڈوز اور پورا کا پورا اسلحہ جو ہمارا ترہ امتیاز ہے انڈیا کا، وہ سارا کا سارا اسلحہ دے کر ہمیں اسرائیل بھیجنا چاہیے اور اسرائیل کو اس وقت تک حملے کرتے رہنا چاہیے. ہمارا وہاں اسلحہ بھی استعمال کرے، ہمارے جہاز بھی استعمال کرے، ہمارے پائلٹ بھی استعمال کرے، ہمارے پائلٹوں کو تجربہ بھی ہو جائے گا مسلمانوں کو مارنے کا. یہ اس کا الفاظ ہیں. ان کو انہوں نے بولا ہے میجر گورو آریہ، یہ بول رہا ہے، ابھی لائیو بول رہا ہے میجر گورو آریہ، یہ بول رہا ہے اپنے چینل پر کہ ان کو مارنا چاہیے اور بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے فلسطین کو. یہ سارے کے سارے آتنک وادی ہیں، یہ پورا کا پورا پاکستان آتنک وادی ہے، اس کی پوری کی پوری فوج آتنک وادی ہے. یعنی ایک طرف یہ جملے بول رہا ہے. یہ کس وجہ سے بول رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی اکانومی اچھی ہو گئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ دنیا ان کی اکانومی کو سمجھ کر وہ ایک اکانومی کی مارکیٹ سمجھ کر ان کی طرف آ گئی ہے. یہ یعنی آپے سے باہر ہو گئے ہیں کہ دنیا کے پاس کوئی انصاف ہی نہیں ہے. جو جملہ یہ
بولیں گے دنیا اس کو انصاف سمجھے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے. دنیا عقل رکھتی ہے، دنیا ایجوکیٹ ہو گئی ہے، دنیا کے پاس انصاف ہے. ٹھیک ہے اس وقت دنیا کے اندر آئی ٹی کے حوالے سے بہت سارا میڈیا وہ ان کے تابع چل رہا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے جو بیانیہ یہ بنا لیں گے وہ بیانیہ بن جائے گا. دنیا عقل رکھتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس وقت انڈیا گرے گا، کس وقت بڑے بڑے فرعون آئے، قارون آئے، وہ گر گئے. یہ 3 گنا ان کی اگر اکانومی اوپر چلی گئی ہے تو یہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے. بہرحال مسلمان ہیں، مسلمان پوری دنیا میں بحیثیت مسلمان بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جب ہندو بھی کرتے ہیں، ہم تو نہیں منع کرتے، ہندو بھی. مجھے بتائیں کہ ابھی پاکستان پھر خاموش کیوں ہے؟ پاکستان کا میڈیا خاموش کیوں ہے؟ پاکستان کے اعلیٰ حکام خاموش کیوں ہیں؟ عوام تو ہے غصے میں ہے، سب دیکھ رہی ہے، لیکن ہمارے اعلیٰ حکام، ہمارا میڈیا سب خاموش ہے. اگر انڈیا کا میڈیا بول سکتا ہے، انڈیا کے اعلیٰ حکام، انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی اس حوالے سے ٹویٹ کر سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، تو کیا ہمارے پرائم منسٹر نے منہ میں لاچیاں ڈالی ہوئی ہیں؟ ہمارا میڈیا اس سارے معاملے پر کیوں خاموش ہے؟ کیوں آواز نہیں اٹھا رہا؟ نہیں، ہمارا اس وقت ہمارے ہاں یہ ایک پرابلم چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں الیکٹڈ حکومت نہیں ہے، وہ کسی نظریے کے تحت نہیں ہے، بس عارضی ایک حکومت چل رہی ہے، وہ عارضی کام چلا رہی ہے. اس بیچارے نے عارضی اکانومی پھر چلا. سارے عارضی ممالک کے ساتھ یہی ہوتا ہے نا، ان کو کوئی نہیں سمجھتا، انہیں لوگ آتے ہیں اور چونٹی کی طرح رینگ کر چلے جاتے ہیں. آپ نے بات کی انڈیا کی کہ انڈیا کی آج تیسری بڑی اکانومی ہو گئی ہے، تو کیا وہ پوری دنیا میں اپنی بات منوائے گا؟ سر، پوری دنیا میں ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیں، انڈیا نے G20 کی میٹنگ کروائی، 20 بڑے ممالک انڈیا کے اندر جا کے بیٹھے، انہوں نے بات کی، اکانومی پہ بات کی، فیوچر پہ بات کی، انفراسٹرکچر پہ بات کی. یہاں سے ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارا کوئی سیاستدان ایک بیان دے تو کوئی ملک ہمارے اس بیان کو سیریس نہیں لیتا. انڈیا کا پرائم منسٹر نریندر مودی کوئی اسٹیٹمنٹ دے دے تو پوری دنیا اس بیان کو جو ہے اس پر غور و فکر کرتی ہے، اس پر ایکٹ کرتی ہے، ری ایکٹ کرتی ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر کوئی بات کریں تو کسی کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی. تو سر، یہ سارا مسئلہ اکانومی کا ہی ہے، معیشت کی جنگ ہی ہے. اگر آپ کا ملک سٹیبل ہوگا تو دوسرے ملک آپ کی بات سنیں گے، آپ کے ملک کو، آپ کی بات کو ویلیو دی جائے گی. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ساری جنگ ہی معیشت کی ہے. یہ جتنی آپ نے تقریر کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، معیشت کی جنگ ہے، اکانومی کی جنگ ہے. لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا، جس نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اللہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم جو عوام کھڑے ہیں، ہماری عوام کی بہرحال اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ہماری آپس کی محبتیں ہیں، ہمارے درمیان کوئی سرحدیں نہیں ہیں. پوری دنیا کے 250 ممالک، 58 اسلامی ممالک، یا انڈیا کے اندر رہنے والے 30 کروڑ مسلمان، یا پاکستان کے اندر رہنے والے 25 کروڑ مسلمان، یہ کلمے میں، ایمان میں اور توحید، رسالت، آخرت میں، ان عقائد میں ایک ہی ہیں. اس میں کوئی نہیں ہٹا سکتا، نہ میجر گورواریہ ہٹا سکتا ہے، نہ مودی ہٹا سکتا ہے، نہ دنیا کی طاقتیں ہٹا سکتی ہیں. وہ تو ہمارا ایگریمنٹ اکٹھا ہے، کلمے والا، ایمان والا. سر، آج تمام اسلامی ممالک کیوں خاموش ہیں؟ اسرائیل فلسطین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے، مجھے بتائیں 2 ممالک ایران، عراق کے علاوہ کون سا ملک آج بات کر رہا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ مجھے بتائیں OIC کیا کر رہی ہے ان سب میں؟ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں نا، وہاں کے جتنے بھی حکمران ہیں، وہ ایمان کو، اسلام کو، عوام کو نہیں پریزنٹ کر رہے. وہ اپنی اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنی اپنی حکومت کی لڑ رہے ہیں. انہوں نے اسلام اور دین کی بات نہیں کرنی، چاہے وہ پاکستان ہو اور چاہے 58 اسلامی ملک ہوں. انہوں نے دین اسلام کی بات. سر، یہی تو مسئلہ ہے نا، ہندو تتوا میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے. نہیں، وہاں تو یونٹی ہے، ہم میں یونٹی نہیں ہے. ہاں، وہاں کی حکومت جمہوریت پلس مذہب ہے، جمہوریت. ہمارا ملک بھی تو مذہب کے نام پہ الگ ہوا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم بھی تو کلمے کی بنیاد پر بنے تھے نا، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنے تھے. ہمارے تو ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام بھی آ گیا، جمہوریت بھی آ گئی، پاکستان بھی آ گیا. کوئی ایک چیز بتا دے جو پاکستان میں آج بھی قائم و دائم ہو. وہ ہم نے کلمہ جو ہے نا، جس وجہ سے پاکستان علیحدہ کیا تھا، وہ کلمہ اور ایمان، یقین، وہ ہم نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے.
وہ ہمارے اوپر حکمران ہیں، وہ اس چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ جب کلمے والے ایمان والوں کی حکومت آئے گی اور یہ جذبہ رکھتے ہوں گے یا نظریہ رکھتے ہوں گے، پھر ہم کلمے کو بھی استعمال کر لیں گے۔ ابھی حکومت اور لوگوں کی ہے، قربانی اور لوگوں نے دی تھی، عوام کے اندر جذبہ اور ہے، حکومتیں اور لوگوں کی ہیں، اس لیے یہ سوال و جواب نہیں بنتا۔ انڈیا کا البتہ یہ ہے کہ وہاں ہندوتوا کی ہی حکومت ہے اور جمہوریت بھی انہیں کی، حکومت بھی انہیں کی ہے۔ انہوں نے جمہوریت اور مذہب کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے درمیان رکاوٹیں ہیں، ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ مذہب کو لے کر نہیں چل رہے، اس لیے انہوں نے مذہب کا کہاں دفاع کرنا ہے، انہوں نے محمد رضوان کا کہاں دفاع کرنا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی فلسطین کا یا کسی جگہ پر کوئی بیان نہیں دینا، اس لیے کہ ہمارے حکمرانوں کی مذہب ترجیح ہی نہیں ہے۔ اور اس 58 اسلامی ملکوں کے جو سربراہان ہیں ان کی بھی ترجیح مذہب نہیں ہے، مذہب کی ترجیح اہل ایمان کی ہے، مذہب والوں کی ہے، عوام کی ہے، اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی ترجیح ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ نے جانے پاکستانی عوام کے جذبات اور تاثرات۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔